ہم میں سے بیشتر اپنی زندگی کے پہلے قرنطینہ اور تنہائی سے گزر رہے ہیں، یعنی جن کو کووڈ-19 کا تجربہ نہیں ہے۔ قرنطینہ، تنہائی اور معاشرتی دوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہم اس سے محض عاجز ہیں۔ قرنطینہ کے دوران گھر پر رہتے ہوئے ہم میں سے بہت سے لوگ یہ قیمتی وقت تقریباً بیکار گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے ہی یہ قرنطینہ ختم ہوگا، ہم اسے مکمل طور پر ضائع کرنے پر افسوس کریں گے۔ بہت سے لوگ اس قرنطینہ کو مختلف قسم کے جیل کے طور پر لے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مشاہدہ کرنے اور انہیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ زمین پر سب سے پہلا قرنطینہ نہیں ہے۔ قرنطینہ کی تاریخ قرون وسطیٰ کے اٹلی سے شروع ہوتی ہے، جب وہاں ایسی ہی ایک وبا پھیلی تھی۔ اس وقت بحری جہاز بندرگاہ پر پہنچنے سے پہلے کچھ دور ہی 40 دن تک لنگر انداز ہونے کے پابند تھے۔ یہ مشق، جس کا نام قرنطین تھا، یہ اطالوی زبان کے لفظ قرنطا جیومی سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے 40 دن۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس قرنطینہ کو قبول کیا جائے، جیسا کہ زمین کے تمام ملکوں میں ہمارے ساتھ بجا طور پر ہوا ہے۔ زیادہ تر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آسانی سے تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا اس کے مطابق ڈھلنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہم انسان جسمانی یا ذہنی طور پر کسی بھی طرح کی تبدیلی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسانی جسم آرکٹک کی شدید سردی اور دوسری طرف عظیم صحرا سہارا کی آتش گیر گرمی میں زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا ابھی ہمیں بس یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ قرنطینہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس تنہائی کو ضائع کرنے کی بجائے نہایت نتیجہ خیز انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ پچھلی چند دہائیوں میں تیز رفتار الیکٹرانک میڈیا اور تیز انٹرنیٹ خدمات کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا ایک عام آدمی کی ضروریات دگنی ہو گئی ہیں۔ اسے مالی، معاشی یا معاشرتی ضروریات کہیں، ہم میں سے بیشتر واقعی ضروریات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو دوسری ضرورت ہم پر قابض ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ہماری زندگی روبوٹ بن چکی ہے۔ اس قرنطینہ نے اس رش کو پرامن طریقے سے روک دیا ہے، اور اگر آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں تو غیر ضروری طور پر بیرونی سرگرمیاں فوری طور پر ترک کرنا ہوں گی۔ اس قرنطینہ نے ہمیں اپنے طرز زندگی اور واقعی مادیت پسندانہ ذہنیتوں پر سوچنے کے لیے کافی وقت دیا ہے۔ ہم گھروں، کنبوں اور دوستوں میں واپس آ گئے ہیں۔ میں کیا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کسی بھی طرح ایک نامکمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس قرنطینہ نے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے اور اس میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کافی وقت دیا ہے۔ یہ صرف گھر اور بچوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے واقعی قیمتی رشتوں پر کام کرنا چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی ماں اسے یاد کر رہی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کے لیے کسی سننے والے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ والدین کی کمی کی وجہ سے کوئی نوجوان خراب ہو رہا ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعی اچھی دوستیاں معدوم ہوتی جا رہی ہوں اور مفاہمت کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ ایک نانی اپنے بچوں کو سوتے وقت کی کہانیاں سنانے کے لیے بیتاب ہو۔ صرف تعلقات ہی نہیں، شاید ہمیں اپنی کچھ صلاحیتوں کو نکھارنے پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی پیشہ ور کو اپنی مارکیٹ کی قیمت بڑھانے کے لیے کچھ اضافی مہارتوں کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ کسی تاجر کو اپنے کاروبار کو مزید منظم بنانے کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہو۔ ایک طالب علم کو اپنے کسی بھی مضمون پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ اس قدرتی آفت کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ اس قرنطینہ نے ہمیں اپنی زندگی کے کمزور حصوں کو بہتر بنانے اور ان پر اور کام کرنے کا وقت دیا ہے۔ اس نے ہمیں غلطیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے واپس موڑ دیا ہے، جن پر ہماری توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر انسانیت پر رحم کرنے والا ہے۔ ابھی ہمیں بس اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے مڑ کر ان تمام راستوں کو ہموار کریں جو ہم استعمال کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو کبھی ہموار نہیں کیا تھا۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں میسر تھیں لیکن نظر انداز ہو چکی تھیں۔ ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے بہتر طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ان سارے رشتوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری عدم توجہی کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔